اقبال نے تو یہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ بڑے بڑے مغرب کے سائنسدان اور فلاسفہ جو مذہب کو اور ذات باری تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں، اقبال نے دلائل کے ساتھ مذہب کو اور ذات باری تعالیٰ کو ثابت کر کے رکھ دیا ان خطبات میں۔ لیکن علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کفر اور شرک کا ایک پلندہ ہے۔ 1924 میں اقبال نے لاہور کے حبیبیہ ہال میں ایک خطبہ دیا تھا، ایک اپنا مقالہ پڑھا تھا اسلام میں اجتہاد کے نام سے۔ تو اس کی شہرت دیکھ کر مدراس میں ایک بہت بڑے مسلمان تھے، مسلمانوں کے رہنما بھی، بیسیکلی وہ تاجر تھے، سیٹھ جمال محمد ان کا نام تھا۔ انہوں نے وہاں ایک انجمن بنائی ہوئی تھی جس کے تحت مسلمانوں کی تربیت کے لیے مختلف لیکچرز ہوا کرتے تھے۔ تو یہ اجتہاد پر جو لیکچر تھا اقبال کا 1924 والا، یہ سیٹھ جمال نے دیکھ کر اپنے سیکرٹری کو بھیجا آپ کے پاس کہ آپ ہمیں بھی اس موضوع پر خطبات عنایت فرمائیں یہاں پہ۔ تو اقبال نے وعدہ کر لیا 3 خطبات آپ 1928 تک تیار کر سکے، اور کچھ احباب کے ساتھ آپ سیٹھ جمال کی دعوت پر دسمبر 1928 میں روانہ ہو گئے لاہور سے یہاں مدراس کے لیے، اور جنوری میں آپ نے وہاں پہ 3 خطبات پیش کیے تھے جس میں اسلام کو نئے نقطہ نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کی گئی تھی، اور یہ کوشش کی گئی تھی کہ اس دین کو اور دینی تعلیمات کو اور دینی عقائد کو جدید سائنس اور فلسفے کی روشنی میں کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے، تاکہ مغرب جو سوالات اٹھا رہا ہے مذہب کے حوالے سے اور ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے، ان کے مثبت جواب دیے جا سکیں۔ الٹیمیٹ ریالٹی ذات باری تعالیٰ، وجود باری تعالیٰ، یعنی اللہ کا تصور جو ہمارے ہاں ہے اسے کہتے ہیں۔ اقبال نے جدید سائنس کی روشنی میں اور فلسفے کی روشنی میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اور صوفیانہ روایات کی روشنی میں وجود باری تعالیٰ کو ثابت کیا ہے اور مذہب کے امکان کو ثابت کیا ہے۔ آخری خطبے کا نام ہی یہ ہے از ریلیجن پاسبل؟ کیا مذہب کا امکان ہے؟ یہ مغرب والوں کا سوال تھا۔ مغرب والے یہ کہتے ہیں، مفکرین اور دانشور اور بہت سے سائنسدان بھی، یہ جو ان کا نظریہ ہے سائنسی کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اللہ کوئی وجود نہیں رکھتا اور اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ ایک حادثاتی عمل تھا۔ تو میں عرض کروں کہ اقبال نے ان تمام نظریات کو، سائنسی نظریات کو اپنے خطبات کے اندر لیا ہے اور ان پر باقاعدہ طور پر تنقید کی ہے۔ خطبات میں کم و بیش 150 کے قریب 150 قدیم و جدید سائنسدان، مفکرین، دانشور، فلاسفہ، صوفیاء، ان کا ذکر آیا ہے۔ ان میں سے اکثر کے نظریات پیش ہوئے ہیں اور ان پر تنقید کی گئی ہے، کچھ کو اقبال نے قبول کیا ہے۔ مثال کے طور پر آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہے، نظریہ اضافیہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے حوالے سے اقبال خطبات میں بتاتے ہیں کہ اس نے قدیم فزکس کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی ہے۔ یعنی آئنسٹائن نے یہ بتایا نا کہ یہ مادہ جیسا نظر آتا ہے ویسے نہیں ہے، بلکہ زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے اس میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، اور رفتار آپ جوں بڑھاتے ہیں اور چیز کے حجم میں بھی کمی واقع اور اس کی لائف میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تو اس سے اقبال نے پھر یہ آگے ثابت کیا ہے کہ جب زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے اسپیس میں اور ٹائم میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، آئنسٹائن یہی ثابت کر رہے ہیں۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ وجود باری تعالیٰ بھی اپنا وجود رکھتا ہے اور فرشتے بھی وجود رکھتے ہیں۔ تو سائنس کے ذریعے، فلسفے کے ذریعے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارا جو تصور ہے مسلمانوں کا، اسلام کا جو ذات باری تعالیٰ کا تصور ہے کہ وہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ آپ نے شاعری میں متعدد جگہ یہ فرمایا کہ مسلسل جو ہے وہ آگے بڑھنا زندگی ہے، اور اس راہ میں مقام بے محل ہے،
پوشیدہ قرار میں اجل ہے۔ تو آپ دیکھ لیں رکنے میں، ٹھہرنے میں، قرار میں، سکون میں موت ہے۔ نہ صرف انفرادی سطح پر بلکہ قومی سطح پر بھی قومیں مر جاتی ہیں جو رک جائیں، جو ٹھہر جائیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اجتہاد جو ہے وہ یہی ہے کہ جب قوم کو اجتماعی طور پر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو علماء جمع ہو جائیں، اس مسئلے کا حل نکال لیں۔ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا حل نکال لیں، اور اجتہاد کی تو ضرورت ہی اس وقت پیش آتی ہے جب کوئی مسئلہ ہمیں قرآن و حدیث میں واضح طور پر سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ تو اجتہاد یہی ہے کہ جو مسئلہ ایک پیدا ہو گیا اس کے لیے آپ بیٹھ جائیں سر جوڑ کے اور کوئی حل نکال کے قوم کو دیں۔ تو اقبال یہ کہتے تھے کہ اجتہاد کے دروازے بند کر دیے ہیں علماء نے، جس کی وجہ سے ہماری فکر بھی رک گئی ہے، ٹھہر گئی ہے، اور قوموں کی دوڑ میں، اس دنیا کی دوڑ میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں یا رہ جائیں گے۔ لہٰذا اجتہاد کے دروازے کھلنے چاہیے، اور نئے نئے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں ان پر سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے، پھر ہم آگے بڑھ سکیں گے اور صحیح طور پر اسلام جو ہے وہ موجودہ دور کے تقاضوں کا ساتھ دے سکے گا۔ یہ اقبال ان خطبات میں چاہتے تھے۔ اجتہاد پہ جب اقبال نے بات کی تو علماء نے اسے مائنڈ کیا، کیونکہ تقلید کے بہت شدت سے عادی ہیں ہمارے علماء اب بھی، اور وہ اس کے خلاف بات سننا پسند نہیں کرتے۔ یعنی ہمارے ائمہ نے جو کچھ کہہ دیا ہے، جو فیصلہ کر دیا ہے، اس سے 1 انچ ہم نے نہیں ہٹنا۔ اقبال نے یہی بتایا ہے کہ ہم نے اس میں تحرک پیدا کرنا ہے۔ تو علماء جو ہیں وہ اس دور میں بھی، میں اگر صاف لفظوں میں کہہ دوں کہ جب پہلا خطبہ اقبال نے یہاں پہ 1924 میں دیا تھا، جو ان خطبات کے نزول کا سبب بھی بنا ہے، اسلام میں اجتہاد، اس کی بنا پر علماء نے ریکارڈ پر چیز موجود ہے، اقبال کو کفر کے فتوے بھی لگا دیے تھے۔ یعنی صرف یہ بات ہی کرنا کہ جدید دور کے مطابق جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے اجتہاد کرنا چاہیے، اس بات کے کہنے کوئی علماء نے یہ کہہ دیا کہ جی یہ کفر ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اسلام اجازت دیتا ہے اجتہاد کی، اسلام تو اس سے بڑھ کر قیاس کی بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ اگر کسی مسئلے کو نہیں پاتے قرآن میں، حدیث میں، اور آپ کے سامنے فقہا کی آراء بھی موجود نہیں ہیں، تو آپ اپنے ذہن سے بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔